اس کے چمڑے بھر کر ہمیں سونا چاہیے، تب ہم دیں گے گائے کو. پتہ یہ چلا کہ آدمی جب اللہ کے احکام میں تشدد اختیار کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر احکام کو شدید کر دیتا، سخت کر دیتا ہے. اور ایک نقطہ عجیب بڑا سا یہ لے کر کے جاؤ، کیا آگے بتایا گیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تو کہا گیا تمہارے دل سخت ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جتنا آدمی دور ہوتا جائے گا اس کا دل سخت ہوتا جائے گا، اور جب دل سخت ہو جائے تو اس کے سدھرنے کا امکان نہیں ہوتا. جی نماز نہیں پڑھو گے دل سخت ہو جائے، روزہ نہیں رکھو گے دل سخت، جتنے بھی تم برے اعمال کرو گے اور نیک اعمال سے دوری اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دوری یہ سبب ہے قساوت قلب کی، آپ کا دل سخت ہوتا جائے گا. اس وجہ سے مان اس واقعے کے بعد لایا گیا ثم قست قلوب. کیا انداز بیان ہے، سبحان اللہ. یہ بڑی حیرت انگیز کتاب ہے، حیرت انگیز کتاب. کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے اس کی تعریف کی جائے، واہ تعریف نہیں کر سکتے اس کتاب کی. آگے ہاروت ماروت کا قصہ بیان کیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو جادوگر تھے، جی یہودی تھے دونوں، لیکن بعض علماء نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہی تھے. اب اس وقت سوال یہ پیدا ہوا کہ جادو تو شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو ایک نوری مخلوق یہ گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک سوال یہ ہے. جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو سجدہ کروایا، سجدہ بھی غیر اللہ کی تو حرام ہے، شرک ہے. وہ کوئی چیز اگر شرک ہے یا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اوپر آ جائے تو عین عبادت ہے. اللہ اکبر، عین عبادت ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھا جائے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شرک سکھا رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا لہٰذا وہ عبادت ہے، ان کے لیے جائز تھا. وہ جیسے آدمی کو قتل کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے، اس لیے کہ خواب میں دیکھا تھا کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. جی آخر میں فرمایا گیا کہ باپ کو چاہیے خاص طور سے کہ اپنے بچوں کی تربیت زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہے. یہ بتائے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آ گئی، تمام بیٹوں کو بلایا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. دیکھو موت کا وقت ہے، جا رہے ہیں دنیا سے، اپنے بچوں سے کہہ رہے عبادت کس کی کرو گے میرے بعد. اللہ اکبر. بچے بڑے بھی ہو جائیں تو باپ کو چاہیے کہ ان کی تربیت کرتا رہے. تربیت کا سلسلہ موت تک ختم نہیں ہوتا، باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ویسے بھی ماں باپ کی ذمہ داری کہاں ختم ہوتی ہے. میرا پوتا ہے وہ، اور رات میں وہ جب جھڑکتے اڑکتے ہیں تو بات کر کے نیچے آ جاتا ہے، میرے پاس سو جاتا ہے. اب میں بیوی سے بولتا رہتا ہوں اب یہ بچوں کے ساتھ جو ہے پہلے ان کو سنبھالا، ہاں ان کے لیے ٹینشن لیا، اب یہ دیکھو دوسرا ٹینشن کھڑا کر کے بیٹھے، اب ان کو سنبھالو. پہلے بیٹوں کو بچوں کو سنبھالا، اب ان کو سنبھالو، ان کے بچوں کو سنبھالو، بچوں کو سنبھالو. زندگی آدمی سمجھتا ہے کہ اب مجھے آرام مل جائے گا، اب مجھے آرام مل جائے گا. آرام کبھی بھی نہیں ملتا. جی مصیبتوں کا سلسلہ موت تک ختم نہیں ہوتا. ہاں آدمی یہ سوچ لے کہ فلاں مقام پر جا کر کے میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، لا ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ذمہ داریاں بڑھتی رہتی، موت تک ذمہ داریوں کا سلسلہ دراز. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بند پھولو، اس کے احکام کو نظر انداز مت کرو اور قرآن حکیم سے برابر جڑتے رہو. چلیے ابتدا ہو گئی ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.